جناب سید بلال حسین بخاری. جی بابا جی. ٹھیک ہے. جی جی جی. گھبراہٹ نہیں؟ نہیں بالکل نہیں. لو جی، آپ لاہور میں ایک سادات فیملی میں پیدا ہوئے، جائے پیدائش PCSIR کالونی. جی بابا جی. یہ کالونی کا نام ہی اتنا مشکل ہے، اس کالونی کی کوئی خاص اہمیت؟ جی بابا جی، میرے والد صاحب جو تھے وہ ڈائریکٹر جنرل تھے پاکستان کاؤنسل آف سائنٹیفک اینڈ انڈسٹریل ریسرچ. اچھا ماشاء اللہ. یہ FC کالج کے بالکل ساتھ میں کالونی تھی، تو وہیں پہ جو تھا وہ میری پیدائش ہوئی بابا جی. اور والد صاحب جو تھے وہ جیسے میں نے بتایا ڈائریکٹر جنرل تھے. انہوں نے 1963 میں UK سے PhD کی، اور لیف پروٹین سنتھسس کے اندر جو تھا وہ ان کا تھا وہ انہوں نے انٹروڈیوس کیا. ہی آلسو انٹروڈیوس بایو گیس ان پاکستان ایز ویل. اور 40 سے زیادہ ان کی تصانیف تھیں جو کہ انہوں نے سائنٹیفک ڈفرینٹ اپنی ریسرچز پہ بیس کر کے جو تھیں وہ تھیں. تمغہ امتیاز بھی جو تھا وہ ان کو ملا گورنمنٹ کی طرف سے ان کی خدمات کے سلسلے میں. واہ، بہت ہی پڑھے لکھے آدمی تھے. آپ نے ڈویژن پبلک اسکول سے میٹرک کیا، پھر گورنمنٹ کالج لاہور سے FSc پری انجینئرنگ پری میڈیکل میں کیا. اس کے بعد آپ ہیلے کالج آف کامرس سے بیچلرز اور پھر ماسٹر ڈگری مکمل کی. کیا ڈاکٹر بننے کا بھی شوق تھا اور پھر کامرس کی طرف چل پڑے؟ کوئی خاص وجہ؟ جی بابا جی، بس جو ایگزامس تھے وہ اتنے زبردست نہیں ہو پائے جتنے جو تھا وہ ایکسپیکٹیشن تھی. 769 آئی ریممبر میرے مارکس آئے تھے، اور 798 جو تھا وہ میڈیکل کالج کا میرٹ تھا. سو آئی واز ناٹ ایبل ٹو گیٹ ایڈمیشن. فرینڈس کافی سارے جو تھے وہ پھر کامرس والی سائٹ پہ چلے گئے، تو پھر میں نے بھی وہیں پہ ایڈمیشن لے لیا. بابا جی. واہ. آپ 7 بہن بھائی ہیں. جی بابا. آپ سب سے چھوٹے. جی بابا جی. جب آپ 19 برس کے تھے تو آپ کے والد محترم اچانک دل کا دورہ پڑا اور جی بابا جی فاصلے بحق ہوئے. ان کے انتقال سے زندگی میں کیا خلا پیدا ہوا؟ بابا جی، جب میں 16 سال کا تھا تو تب وہ ریٹائر ہو گئے تھے بابا جی، میرے جو والد صاحب تھے. سو ایٹ دیٹ پوائنٹ ان ٹائم ہم لوگوں نے اوبیسلی کیونکہ فائنینشلی اتنا وہ نہیں تھا، اسٹیبل نہیں تھا، تو آئی اسٹارٹیڈ ٹیچنگ ٹیوشنز ایٹ دیٹ پوائنٹ ان ٹائم. اور یہ تھا کہ 16 سے 19 تک جو تھا وہ آئی واز ٹیچنگ ٹیوشنز، جو تھا وہ ہوم ٹیوشنز وغیرہ دیا کرتا تھا. سو ان 1994 جب والد صاحب کا انتقال ہوا تو اٹ وازنٹ اے فائنینشیل شاک، کیونکہ ہم لوگ کچھ نہ کچھ جو تھے وہ انڈیپینڈنٹ ہو گئے ہوئے تھے. بٹ جیسے میں نے بتایا والد صاحب بہت پڑھے لکھے تھے، بہت زیادہ جو تھا وہ ان کی ایک بڑی ہم لوگوں کے لیے، سب بہن بھائیوں کے لیے انسپائرنگ پرسنالٹی تھی. سو ان کا زندگی سے چلا جانا، اینڈ میں نے وہ لکھا بھی تھا آنسرز میں کہ بلکہ مطلب بایو ڈیٹا میں کہ ان کو کارڈیک اریسٹ ہوا تھا وائل ہی واز سلیپنگ. تو وہ ایک سڈن ڈیتھ تھی. تو سڈن ڈیتھ میں جو ہے وہ شوق بہت زیادہ ہوتا ہے، بیکاز آپ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے ہوتے. تو وہ ایک بہت شدید قسم کا شوق تھا، اور ایک گیپ جو تھا وہ آئی کین سے کہ انٹلیکچوئل لیول پہ کافی زیادہ پڑ گیا، کیونکہ والدہ اتنی زیادہ پڑھی لکھی نہیں تھیں، انہوں نے صرف میٹرک کیا ہوا تھا. سو بہت زیادہ جو سورس آف انسپریشن تھے وہ والد تھے، تو ان کے جانے سے جو تھا وہ کافی ایک گیپ کریٹ ہوا. اچھا جی، ہیلے کالج سے ماسٹرز کرنے کے باوجود آپ ایک سرٹیفائیڈ لائف کوچ، سرٹیفائیڈ NLP پریکٹیشنر، سرٹیفائیڈ ہپنوتھراپسٹ ہیں. اس کے علاوہ آپ نے مائنڈ ویلی، یوڈیمی سے سیلف امپرومنٹ اور سیلف گروتھ میں مختلف سرٹیفکیشنز بھی کی ہیں. جی بابا جی. آپ نے اپنے کورسز ایک آن لائن پلیٹ فارم پر udemy.com پر اپلوڈ کیے ہیں. آپ کے پاس اس پر 30,000 سے زیادہ آن لائن اسٹوڈنٹس ہیں. جی بابا جی. اتنی مختلف قسم کی پڑھائی کرنے کے بعد آپ خود کو نارمل سمجھتے ہیں یا اللہ نے آپ کو کوئی خاص ذہن عطا کی ہے؟ بس ایک کوشچن ہے جی، بڑا ویلڈ. بابا جی اپنا تھراپسٹ بھی جی، بسم اللہ. اچھا بابا جی، درس و تدریس سے جو ہے وہ میرا تعلق ہے. آپ کے والد صاحب بھی؟ والد صاحب کا بھی تھا بالکل. اس میں بیسیکلی چیز یہی تھی کہ یہ جو سارے کے سارے سرٹیفکیشنز ہیں یہ میرے اس سے بہت زیادہ ریلیونٹ تھے، کیونکہ
टीचिंग के अंदर स्पेशली टीचिंग टीनेजर्स, आई हैव टॉट ए लेवल्स, और इसके अलावा जो है वो IGCSE वाले बच्चों को भी पढ़ाया है. अभी करंटली जो है वो मिडल ईयर्स को भी देख रहा हूँ. सो उसमें बेसिकली जो चीज़ इम्पॉर्टेंट थी वो ये थी कि इन सारी चीज़ों को करना एक काफ़ी ज़्यादा रेलेवेंस थी. नॉर्मल समझने का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो नेचुरली बंदा अपने आप को बहुत ज़्यादा मतलब समझना शुरू हो जाता है कि ओहो आई हैव अ लॉट ऑफ नॉलेज और बहुत सारी चीज़ें पता लग गई हैं, तो आई एम समवन who is better than others, who is a supernatural or something like that. तो वो एक गरूर वाली चीज़ आ जाती है. बहुत सारी चीज़ें इस तरह की, जैसे कि जी मैनिफेस्टेशन कैसे करनी है, वो इस तरह से कि जी डिफरेंट चीज़ों के लिए डिफरेंट मेडिटेशंस, कि अच्छा डिप्रेशन के लिए क्या करनी है, 6 फेज़ मेडिटेशन एक स्पेशल मेडिटेशन होती है, एंड देन सो मेनी अदर थिंग्स, कि अपनी इंट्यूशन को कैसे इम्प्रूव करना है. ये सारी की सारी चीज़ें जो थी वो पता लग गई और अपने आप को बहुत ज़्यादा कुछ समझना शुरू कर दिया. और जब आपके पास आना शुरू किया तो वो बारे में से हवा निकल गई. वाह. इतना पढ़े. आप अपनी वालदा के लाडले थे. जी बाप जी. 1999 में आपकी वालदा को कैंसर का मर्ज लाहक हुआ. जी बाप जी. इस मौलिक बीमारी ने आप पे क्या असरात मुरतब? अच्छा बाप जी, आई स्टिल रिमेंबर 1999 में जब शौकत खानम से जो था वो वालदा का टेस्ट हुआ और रिपोर्ट मैंने ही लेके आनी थी. मैं वापसी पे जब रिपोर्ट लेके आ रहा था तो उस पे जो था वो ऑब्वियसली मैलिग्नेंट लिखा हुआ था. और मैंने रास्ते में जो था वो उसकी कलर फोटोकॉपी करवाई और उस पर नॉन मैलिग्नेंट जो था वो करवाया. क्योंकि वालदा का दिल जो था वो बहुत छोटा था. मुझे पता था कि अगर उनको ये पता लग गया कि जी कैंसर हो गया है तो वो तो आधा तो कहानी वहीं पे ख़त्म हो जाएगी. सो दैट इज़ हाउ इट स्टार्टेड. और फिर उसके बाद ये था कि बहाने से उनको रेडियोथेरेपी शुरू करवाई कि नहीं कुछ नहीं है, माइनर सी कोई जो है वो ये है, नॉन मैलिग्नेंट है तो वो इससे डिज़ोल्व हो जाएगी एंड स्टफ लाइक दैट. इवेंचुअली ऑपरेट करवाना पड़ा. फिर उसके बाद कीमोथेरेपी एंड एवरीथिंग एल्स. सब बहन भाइयों ने काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया. नेचुरली आई वाज देयर बिकॉज मुझे होना भी था कि मैं सबसे ज़्यादा लाडला भी था. और अम्मी का क्योंकि दिल छोटा था तो बाकी लोग जो थे वो काफ़ी ज़्यादा इरिटेट भी हो जाते थे कि क्या क्या हो रहा है, बिकॉज ऑब्वियसली तकलीफ़ होती है. और फिर आवाज़ का ऊपर जाना, फिर साथ वाले हमारे आपको पता तमाशबीन कौम है, सब लोग आ भी जाते हैं एंड एवरीथिंग एल्स. सो इट वाज डिफ़िकल्ट बिकॉज यू फील लाइक that the person closest to you is slipping away from your hands. क्योंकि कैंसर का मरीज़ 4th स्टेज कैंसर था तो वो पता लग रहा था कि she was just going. तो मुश्किल था बाबा जी, बहुत मुश्किल था. आपकी वालदा ने आपको एक दुआ भी दी थी, वो क्या था? बाबा जी, वालदा जैसे मैंने कहा कि 1994 में वालिद का इंतकाल हुआ. उसके बाद बिकॉज आई वॉज द यंगेस्ट, तो अम्मी का मेरे साथ जो था वो ताल्लुक़ काफ़ी ज़्यादा हो गया, मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो गया. एंड शी वॉज शी बिकेम वेरी क्लोज टू मी. उसमें फिर ये हुआ कि नेचुरली आपका लाइफ पार्टनर चला जाए 30-35 ईयर्स की जो है वो कंपेनियनशिप के बाद, तो एक गैप जो है वो बहुत ज़्यादा पड़ जाता. सो ही यूज्ड टू आस्क फॉर एवरीथिंग कि अच्छा ये काम करवा दो, ये करवा दो. आई मेड अ कमिटमेंट टू मी एट दैट पॉइंट इन टाइम आफ्टर माई फादर्स डेथ कि जी मैंने अम्मी को ना नहीं करनी. अच्छा ये बड़ा मुश्किल काम होता है. शी यूज़ टू टेल मी वन सेंटेंस, तारीफ़ के काबिल सिर्फ अल्लाह की ज़ात होती है, कि बेटा तुम्हारी मुझे एक बात अच्छी लगती है कि तुम कंसिस्टेंटली एक ही रवैया रखते हो. एंड जब डेथ से 2-3 दिन पहले की बात है, उनका हीमोग्लोबिन लेवल जो था वो बहुत लो हो गया हुआ था. मेरे ख्याल में 7 पे आ गया हुआ था. एंड डॉक्टर्स वर सेइंग कि जी अगर आप ब्लड डोनेट करेंगे तो भी जो है वो कैंसर तेज़ी से फैलेगा, और अगर नहीं करेंगे तो जो है वो लैक ऑफ ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन की वजह से उनकी डेथ हो जाएगी. सो आई डोनेटेड द ब्लड, और मुझे याद है भाई ने भी दिया. एंड आई वाज सिटिंग पैर मैंने पकड़े हुए थे वालदा के, और जो था मैंने उनसे पूछा कि आप मेरे से नाराज़ तो नहीं हैं. तो उन्होंने मुझे कहा कि पुत्र मैं मर भी जावांगी तो कब्र चों भी तेरे वास्ते दुआ करांगी. सो दैट वाज अ ब्यूटीफुल थिंग. आई कैन ट्रेजर इट
for the rest of my life. تو ماں ہوتی ہے. واہ. آپ کی والدہ محترمہ نے آپ کی شادی کے لیے ایک اور بہت شوقین پڑھی لکھی محترمہ قدسیہ مشہدی صاحبہ کا انتخاب کیا. جی بابا جی. اور وہ چاہتی تھی کہ ان کی زندگی میں شادی ہو جائے, لیکن پھر کیا ہوا؟ بابا جی امی کو جو تھا وہ تھا کہ جی بیکاز لاڈلا تھا بہت زیادہ, تو ان کو تھا کہ میرے سامنے اس کی شادی ہو جائے. سو شی واز آن دا لک آؤٹ, شی فاؤنڈ قدسیہ, اور انہوں نے کہا کہ اچھا جو ہے وہ ڈیسائیڈ ہوا کہ 5 مئی 2002 کو ڈیسائیڈ ہوا کہ ہم لوگوں کا نکاح ہو جائے گا, کیونکہ بیمار تھیں بہت زیادہ, ہاسپٹلائز بھی رہتی تھیں, تو انہوں نے کہا کہ اچھا ابھی بہت زیادہ تو کچھ بڑا تو نہیں کر سکتے, تو نکاح کر لیتے ہیں. بٹ وہ یہ ہوا کہ طبیعت ان کی درمیان میں, مجھے یاد ہے 4 کو جب میں اپنے جو تھا وہ نکاح کے لیے سوٹ لینے کے لیے نکلنے لگا تھا, تو جی پتہ لگا کہ امی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے, اینڈ 4 مئی کو پھر ان کی جو تھا وہ ڈیتھ ہو گئی. آپ اور آپ کی بیگم صاحبہ کو پڑھنے لکھنے کا بہت شوق, جی بابا جی. بات شاعری کی ہو یا دیگر کتب بینی کی, جی بابا جی. اس مطالعہ شوق سے زندگی پہ کوئی مثبت اثرات پڑتے ہیں؟ بابا جی ایٹ دیٹ پوائنٹ ان ٹائم جب ہم لوگ جو تھے وہ ینگ تھے, تو انٹرنیٹ اور یہ ساری چیزیں نہیں تھیں, تو ایک تو اسپورٹس میں بہت زیادہ انوالومنٹ تھی, پھر ساتھ میں جو تھا وہ لائبریریز جتنی بھی ہوا کرتی تھیں ان میں ساری کی ساری کتابیں جو تھے وہ پڑھا کرتے تھے, اسپیشلی گرمیوں کی چھٹیوں میں. اسٹارٹنگ فرام قدرت اللہ شہاب صاحب, اشفاق احمد, بانو قدسیہ, یو نیم اٹ, اور وہ کوئی ایسی کوئی چیز نہیں تھی کہ کوئی ایسا مصنف نہیں تھا جس کو کہ نہیں پڑھا ہوا تھا. پرسنالٹی کی امپروومنٹ بابا جی بہت زیادہ اس سے میں فیل کرتا ہوں کہ ہو جاتی ہے, بیکاز یو لرن فرام ادر پیپلز ایکسپیرینسز. میری زندگی پہ 2-3 کتب نے بہت زیادہ اثر ڈالا. ایک ان میں سے راجہ گت تھی, آئی ریڈ اٹ ایٹ لیسٹ 3 to 4 times. ممتاز مفتی کی الکھ نگری تھی. تو یہ جو تھی شہاب نامہ, یہ جو کتابیں تھیں انہوں نے بہت زیادہ جو تھا وہ امپروومنٹ کریٹ کی اسپریچولی, مورلی. آپ دونوں تعلیم یافتہ والدین نے بچوں کی ہوم اسکولنگ کیوں کی, اس کی کوئی خاص وجہ؟ اچھا باب جی, یہ کوئی ایسے پلان نہیں تھا کہ جو تھا وہ ہم لوگوں نے شروع سے ڈیسائیڈ کیا ہوا تھا کہ ہوم اسکولنگ کریں گے یا اینی تھنگ لائک دیٹ. کووڈ آیا 2020 میں, 2020 تک بچے جو تھے وہ پڑھ رہے تھے اسکول کے اندر. ونس کووڈ کیم, اچھا I'll tell you some background, بچے جو تھے وہ تینوں ہی بچوں کو جو تھا وہ کلاسز میں بلی بہت زیادہ کرتے تھے, اور اس میں یہی ہوتا تھا کہ بچوں میں ایگریشن بھی بڑھ رہا تھا, اور نیچرلی اس کے اندر وہ یہ تھا کہ جی بچوں کو یہ اس طرح سے تانے ملتے تھے, اچھا تم نے تو فلانی مووی بھی نہیں دیکھی ہوئی, اچھا تمہیں یہ بھی نہیں پتہ. سو آبویسلی کنٹرول تھا, وہ اس طرح کی چیزیں نہیں تھیں کہ سارا کچھ ہی جو ہے وہ بچوں کو دکھا دیا جائے اور کر لیا جائے. سو ونس کووڈ کیم تو پھر آن لائن کلاسز کی طرف چلے گئے. آن لائن کلاسز کی طرف گئے تو نیچرلی بیکاز آئی واز آلسو ایسوسیٹیڈ ود دا اسکول, تو آن لائن کلاسز میں تو کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا. چلڈرن ور لٹرلی ڈوئنگ نتھنگ ایٹ آل. اب جو بچے کلاس روم میں آپ سے مینیج نہیں ہوتے, ان کو بیڈ روم میں ان کے آپ کیسے مینیج کریں گے. سو وہ جو تھا وہاں سے بچوں کا ہم لوگوں نے یہ فیل کیا بوتھ آف اس کہ بچوں کی جو ایک سکون کا لیول تھا وہ امپروو ہوا, اور وہ جو ایک ٹینشن اور ٹارچر اور بلنگ انوائرمنٹ میں وہ رہ رہے تھے وہ ایک امپروو ہوئی, اور بچوں کا جو ایگریشن تھا وہ کم ہوا. سو وی ڈیسائیڈیڈ ایٹ دیٹ پوائنٹ ان ٹائم آفٹر کووڈ کہ اچھا اب ان کو ہم اکیڈمیز میں بھیج دیں گے, اسکول میں جو ہے وہ نہیں کروائیں گے. یہ ہوم اسکولنگ سے بچوں میں کوئی کمی تو نہیں رہ جاتی؟ اچھا بابا جی وہ کہتے ہیں نا کہ ڈاکٹرز آر ورسٹ پیشنٹس. جب آپ کو اندر کی کہانی پتہ ہو نا تو وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے سم ٹائمز. I have been a teacher, and administrator as well. تو اس کے اندر جو تھا وہ بڑی ڈفرینٹ قسم کی چیزیں میں نے دیکھی. ون آف مائی اسٹوڈنٹس he was a heroin addict, اور بہت کاؤنسلنگ کی میں نے اس کی 2 سال تک. ایونچولی he died of an overdose. اور
دوسرا تھا خیر بائی گریس آف گاڈ اس کو آئی واز ایبل ٹو کاؤنسل ہیم اینڈ اور وہ پھر ریہیب میں جا کے وہ امپروو کر گیا. اب وہ جو ہے ماسٹرز اس نے کر لیا ہے. سو بٹ دا فرسٹ ون آئی واز ناٹ ایبل ٹو سیو ہیم. اس کے علاوہ جو تھا وہ ہم لوگ جایا کرتے تھے YLES کے لیے, مجھے بھیجتا تھا اسکول بچوں کے ساتھ ینگ لیڈرز اینڈ انٹرپرینورز سمٹ کے لیے لمز میں. ملٹیپل ٹائمز جو تھا وہ جایا کرتے تھے. ہر سال میں گروپ بچوں کا لے کے جاتا تھا. ایک سال یہ ہوا کہ بچہ جو تھا وہ وہاں سے ہم لوگ اترے جب گاڑی سے, تو ایک بچے کے منہ سے جھاگ نکلنا شروع ہو گیا. اچھا ہم لوگوں نے 15 کو بلایا, انہوں نے کہا جی اچھا اس نے تو کوکین لی ہوئی تھی, اس کو خیر ہاسپٹلائز کروایا اینڈ ایوری تھنگ ایلس. ہیش کی وجہ سے بچے جو تھے ہاسپٹلائز ہوئے. ان شارٹ بابا جی یہ تھا کہ بہت سارے ایسے ملٹیپل کیسز میں نے دیکھے کہ جس کے اندر سے بچے جو تھے انہوں نے گریڈ 6 7 میں اور جو تھا وہ ڈرگس اور ڈرنکنگ اور سب کا سب کچھ شروع کیا. سو ٹو مچ نالج آف تھنگس کین سم ٹائمز ورک اگینسٹ یو. فیئر ڈیولپ ہو گیا کہ اچھا کہیں میرے بچے بھی اس طرح سے نہ کر لیں. ایون یہ تھا کہ جب ان کی بلنگ ہو رہی تھی اسپیشلی بڑے والے کی, تو اس کو جو تھا وہ یہ بھی بچوں نے کہا کہ جی اچھا ڈرگز وغیرہ کے لیے بھی آفر ہوئی اینڈ اسٹف لائک دیٹ. تو دیٹ کریٹڈ اے فیئر ان می اینڈ ان قدسی ایز ویل. سو وی ڈیسائیڈڈ کہ نہ کیا جائے. یس آپ صحیح کہہ رہے ہیں, اس کی وجہ سے کیونکہ بچہ جب ایکسٹرا کریکولرز میں نہیں پارٹیسپیٹ کرتا اور نارمل اسکولنگ میں نہیں جاتا تو کانفیڈنس تھوڑا سا جو ہے وہ اس میں کمی رہ جاتی ہے. اچھا جی, اب کمنگ ٹو دا ریئل پوائنٹ, جی سورہ رحمان کا میسج کب اور کیسے ملا؟ بابا جی 2019 میں ہم لوگ عرس پہ گئے. اس سے پہلے کچھ ویڈیوز دیکھنے کا اتفاق ہوا اور پھر جو تھا وہ طلب ہوئی, گئے وہاں پہ پہنچے, عرس اٹینڈ کیا. عرس پہ تو آپ سے ملاقات نہیں ہو سکی کیونکہ ہم نے ایک ڈفرینٹ ڈے پہ گئے تھے. وہاں پہ منشر صاحب سے ملاقات ہوئی اور یونس انصاری صاحب بھی وہاں پہ موجود تھے, مرحوم اللہ مغفرت فرمائے. تو وہ جو تھا وہ وہاں پہ آپ سے جو تھا وہ انہوں نے متعارف کروایا اور پھر آپ سے آ کے ہم لوگ جو تھے وہ ملے. میری یاد ہے اوپر جی بابا جی. آستانہ ہوتا تھا. یہ دنیا میں آپ نے اسٹرگل, والد والدہ کی ڈیتھ, شادی, تعلیم, کانفیڈنس بلڈنگ کے لیے یہ سرٹیفکیشن کر لو, فلانے کے لیے یہ سرٹیفکیشن کر لو, بچے ہو گئے, بچے بڑے ہو گئے اور بلی ہو رہے ہیں, ڈرگز آ گئی ہیں, ڈرو بھاگو, سورہ رحمان سن لی. جی بابا. سورہ رحمان سننے کے بعد اور یہ جتنی الجھنیں تھیں, کیا تبدیلی آئی؟ بابا جی ایک 180 ڈگری کا جو تھا وہ چینج, ایکسیپٹنس بہت زیادہ بڑھ گئی. ناشکری تھی, یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے, یہ تھا کہ جی ہر چیز جو نیگیٹو ہے اس کے اوپر زیادہ تھا. جب یہاں پہ آ کے ہم لوگوں نے سننا شروع کیا, جیسے بھی آپ نے ریپیٹ بھی کیا کہ رحمان بن مانگے برسات ہے, وہ احساس ہونا شروع ہوا کہ اتنی نعمتوں کی بارش ہے اور دھیان پھر بھی نگیٹیوٹیز کی طرف ہی جا رہا. جیسا موم نے بھی بات کی کہ وائی می, وہ جو ایک وکٹم مینٹالٹی ہوتی ہے اس سے باہر نکلنے میں آسانی ہوئی. پھر وہ جو ایک سیلف لو اور سیلف اپروول بہت زیادہ تھا کہ اچھا جی بہت کچھ آتا ہے اور بہت کچھ پتہ ہے, جیسے بھی میں نے کہا بھی کہ غبارے سے ہوا نکل گئی کہ جی کچھ بھی نہیں ہے, بیکاز 1000 چیزیں آپ نے سیکھی ہیں ہر ایک ڈفرینٹ چیز کے لیے, اور یہاں پہ ایک واٹر تھیراپی سے آپ کا سب مسئلہ حل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, سورہ رحمان تھیراپی سے آپ کی ساری چیزیں جو ہیں وہ سالو ہو جاتی ہیں. یہاں بیٹھنے سے آپ کو اتنا سکون مل جاتا ہے کہ جو ہے وہ آپ ایک ڈفرینٹ ڈائمینشن میں ہی چلے جاتے ہیں. سو یہ جو ایک چیز تھی اس کے بعد تو پتہ لگا کہ اچھا زندگی ہوتی کیا ہے, اور پہلے ایسے لگا کہ جیسے ساری جتنا بھی ٹائم تھا اٹ واز کمپلیٹلی ویسٹڈ. آپ دونوں کی فقیر سے نسبت سے بچوں پہ کیا اثرات مرتب ہوئے؟ وہ جو بولے جی بچے تھے, لیک آف کانفیڈنس, جو بھی کہہ لیں, واٹ ہیپن؟ بھائی جی بچے جو ہے وہ آئی فیل کہ انسٹیڈ آف, میں نے شاید پہلے بھی یہ بات کی تھی, انسٹیڈ آف اس ٹیلنگ دیم
کہ ایسے تم نے کرنا ہے. Now they are the ones who are guiding us. واہ. اور کیونکہ they are part of this دعا for a very long time. یس اس کا ایک وہ ریسنٹ میں آپ کو واقعہ بتاتا ہوں. ابھی 2 ہفتے پہلے تقریباً جو تھا وہ آپ سنڈے کی دعا یہ لوگ ہمارے ساتھ بیٹھ کے سن رہے تھے اور آپ نے کہا کہ پیغام دینا ہے. تو دعا ختم ہوئی تقریباً 12:30 بجے یا 1 بجے کے قریب انہوں نے کہا کہ جی اچھا ہم لوگ پیغام دینے جا رہے ہیں. اچھا میں نے کہا یار ابھی سو جاؤ, اور میں نے بھی صبح جانا ہے اسکول, تو تم لوگ سو جاؤ اور پھر کل کریں گے. اچھا میں تو سو گیا, مطلب میری سستی اور کاہلی آپ دیکھیں. 1 بجے یہ نکل گیا باہر دونوں, بارش ہو رہی ہے ٹھیک ہے. پہلے یہ گئے ایک آؤٹ لیٹ پہ کرمبل پہ گئے, وہاں سے انہوں نے آئس کریم لی, پھر دوسرے پہ گئے, وہاں سے جو تھا وہ کوکیز لیے, اور ساتھ میں جو تھا وہ 2 جگہ پہ پیغام دے کے تو واپس آئے. دس از دا لیول آف انتھیوزیازم, مطلب بائی یور کرم اٹ ہیز بین کریٹڈ ایٹ دیم. بہت فرما بردار ہیں ماشاء اللہ. کانفیڈنس لیول بھی جو ہے وہ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اسکائی ہائی ہو گیا, لیکن بہت زیادہ امپروو کر گیا یہاں پہ آنے کے بعد. دیٹس گریٹ. آپ نے ابھی ذکر کیا الک نگری, شہاب نامہ, راجا گدھ, جی یہ ساری کتابیں آپ میں ظاہر ہے آپ نے فقیروں کے بارے میں بھی پڑھا ہوگا. جی بابا جی. لیکن جب آپ ادھر آئے تو یہاں تو فقیر ملامتی سلسلے کا تھا, آستانہ بازار حسن میں تھا. وہ اتنا پڑھا لکھا صاف ستھرا سا بندہ اچانک اس کو کسی اس قسم کی کنفیوز تو نہیں ہو جاتا بندہ؟ کنفیوز تو نہیں ہوئے تھے آپ؟ بابا جی کنفیوژن مجھے تو لگتا ہے اس کی گنجائش ہی نہیں تھی, کیونکہ جتنے خوبصورت طریقے سے آپ نے کلندر پاک کی ایک ایک کوالٹی کو اجاگر کیا, اس کے اندر مجھے تو نہیں لگتا کہ کوئی بھی کنفیوز ہو سکتا ہے. اٹ ہیز بین یو نو سو بیوٹیفل the journey that you have given us, اور جو سٹوریز آپ اتنی خوبصورت طریقے سے نریٹ کرتے ہیں اس میں مجھے تو نہیں لگتا کہ کوئی کنفیوز ہونے کی کوئی گنجائش ہے کہیں پہ بھی. سو اٹ ہیز بین سو بیوٹیفل کہ اس کے اندر تو کلیئرٹی ہی کلیئرٹی ہے, کنفیوژن کی تو کوئی گنجائش نہیں. اب 2 سال سے مستقل اس دعا کا حصہ ہیں, آ رہے ہیں, چاہے اتوار ہے منگل ہے. جی بابا جی. ایک تو سب کو یہ بتائیں 2 سال میں آج اگر ہم کنکلوڈ کریں کیا تبدیلی آئی, اور ایک اور بات بتائیں, یہ جو نفس ہے جس کا ہم سارا دن ڈھول پیٹتے رہتے ہیں, اس کے خلاف جہاد کرو, اسے لڑنا کتنا مشکل ہے؟ ہاں جی, جو 2 سال میں تبدیلی آئی ہے وہ جیسے آپ بھی کہتے ہیں, موم بھی کہتی ہیں, لا کا سفر. مجھے لگتا ہے لا کا سفر جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا شروع ہوا ہے, جس میں وہ ایک سیلف اپروول اور لٹرلی ایک گاڈ کمپلیکس, جس میں اپنے آپ کو آپ سمجھنا شروع کر دیں کہ جی اچھا میں تو بڑی چیز ہوں. وہ جو چیز ہے وہ اب آہستہ آہستہ وہ رگڑائی جو ہے وہ شروع ہوئی ہے کہ مطلب یو آر نتھنگ, یو آر نتھنگ. آئی ہیو بین موکڈ اے فیو ٹائمس. میرے جو ہے وہ کولیگز مجھے کہتے ہیں کہ سر آپ تو جب بھی بات شروع کرتے ہیں تو جو ہے وہ بابا جی کی بات آ جاتی ہے. تو آئی ایم ریئلی پراؤڈ آف دیٹ کہ جو ہے وہ کوئی اگر اس طرح سے کہہ رہا ہے, اور اگر آہستہ آہستہ جو ہے وہ جس طرح سے آپ وہ کہہ رہے تھے کہ فقیر کا جو ہے وہ ڈھول پیٹو, تو وہ ڈھول تھوڑا تھوڑا اس کا مطلب ہے کہ ہو رہا ہے, اور اسی وجہ سے لوگ جو ہے وہ اعتراض کر رہے ہیں. تو اعتراض تو کریں گے, وہ ٹھیک ہے. اور نفس کی بات بابا جی جہاں تک آتی ہے, آپ بار بار بابا جی کی بات بتاتے ہیں کہ رابطہ عین عبادت. مجھے لگتا ہے کہ رابطے کے بغیر اگر رہیں تو تھوڑی دیر بھی رہیں. مجھے یاد ہے ایک ہفتہ آپ جب لاہور گئے تھے تو وی ور ناٹ ایبل ٹو گو, I should not be saying that, we did not go ٹھیک ہے. اور اس میں یہ ہوا کہ ایسے لگا کہ جیسے دنیا ختم ہو گئی ہے اور نفس حاوی ہو گیا کمپلیٹلی. اب کیونکہ یہ ریگولر انٹرولز پہ آتے رہتے ہیں اور کنیکشن رہتا ہے, تو اس میں نفس جو ہے وہ بے قابو ہوتے ہوتے پھر واپس آ جاتا ہے, پھر بے قابو ہوتا ہے واپس آ جاتا ہے. سو اٹس ویری بیوٹیفل کہ کیونکہ رابطہ جو ہے وہ مسلسل قائم ہے. آپ ایک استاد ہیں, بچوں کو پڑھاتے ہیں. جی باپ جی. ڈرگس
the biggest threat for the educational institution. جی باپ جی. اس کے لیے آپ یہ جو سماعت سورہ رحمان 12 سال اور اس سے اوپر کے بچوں پہ اپلائی کر رہے ہیں یا ان میں کیا چینج دیکھ رہے ہیں؟ اچھا باپ جی, اس میں جس طرح سے IGCSE کے بچے ہیں وہ تو 12 سال سے زیادہ ہوتے ہیں, تو ان کو تو جو ہے وہ میں نے پیغام ان کو بچوں کو دیتا ہوں کلاس روم کے اندر بھی. اٹ ہیز ٹو بی ڈن ان اے ویری سٹل وے, مطلب ہاں, کیونکہ وہ یہ ہوتا ہے کہ جی آپ نے جب سال کا تقریباً اینڈ ہوتا ہے, جب بچوں کی آپ کے ساتھ کچھ فریکوینسی بن جاتی ہے, دین یو ٹیل دیم کہ اچھا یہ اس طرح سے کرو اور اس کا فائدہ ہوگا. پیرنٹس کے ساتھ تو ریگولرلی جب بھی میری میٹنگز ہوتی ہیں تو آئی آلویز کنوے دا میسج. اس میں اسپیسیفکلی میں 3-4 چیزیں مینشن کرنا چاہوں گا. ایک بچی تھی گریڈ 6 کی جس کو کہ پینک اٹیکس جو تھے وہ بہت زیادہ ہوتے تھے, تو اس کو میں نے واٹر تھیراپی جو تھی وہ کروانی شروع کی, اور اس کا پھر مدر کا بھی سے بھی میری ملاقات ہوئی, میں نے ان کو بلایا, تو پھر سورہ رحمان کا بھی میں نے ان کو سننے کے لیے کہا. یہ انہوں نے مجھے بعد میں نہیں بتایا کہ ان کی مدر نے سنی یا نہیں سنی, کیونکہ بچی تو ابھی 11 سال کی تھی. تو لیکن بچی جو تھی وہ پھر میرے پاس ملٹیپل ٹائمز بعد میں آئی کہ سر میں بہت امپروو کر گئی ہوں. اسی طرح سے ایک بچہ تھا, اس کو بھی وہ ڈپریشن تھا, وہ گریڈ 7 کا. ابھی آپ دیکھ لیں گے 6 اور 7 کی کہانی, بچے کس طرح سے جو ہے وہ اس چیزوں کے اندر جا رہے ہیں. اس نے بھی واٹر تھیراپی جو تھی وہ کرنی شروع کی, اینڈ ہی ہیز امپرووڈ سگنیفیکنٹلی ایز ویل. باقی بابا جی پیغام اس طرح سے, آئی ایم سیکشن ہیڈ آف مڈل ایئرز, تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آئی ایم ناٹ سپوز ٹو ٹیک اینی سبسٹیوشنز اور اینی تھنگ, لیکن میں والنٹیریلی لیتا ہوں. اس کے اندر پھر کلندر پاک کا اس طرح سے پیغام پھیلانے کے لیے, جس طرح سے میں نے کچھ سینٹینسز رکھے ہوئے ہیں, جس طرح سے میں نے بچوں کو کہا کہ فل ان دا بلینک, کہ لائف از. اچھا سیڈلی میں نے جب وہ فل ان دا بلینک کروائے بچوں سے, 18 سیکشنز ہیں, سب میں ایک ایک کر کے گیا, تو 90% آنسرز یہ تھے کہ لائف از بیڈ, لائف از انفیئر, لائف از پیتھیٹک. یہ اس قسم کے جو تھے وہ آنسرز تھے. اور پھر اس کے بعد میں نے جو تھا وہ کلندر پاک کا جو وہ جملہ ہے کہ ہر چیز من جانب اللہ ہے, تو وہ اس کو اس طرح سے کر کے میں نے ان کو نریٹ کیا کہ نو لائف از پرفیکٹ بیکاز اللہ تعالیٰ ہیز کریٹڈ اٹ, اور سب کا سب کچھ اسی کی طرف سے ہے, اور ہر چیز من جانب اللہ ہے. تو وہ جو اس طرح سے بابا جی آہستہ 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 پیغام جو ہے وہ پھیلانے کی کوشش جو ہے وہ لگی رہتی ہے. اس کے علاوہ آٹسٹک بچے ہیں, آٹزم اسپیکٹرم پہ کافی سارے بچے ہیں, ان کے پیرنٹس سے مل کے ان کو پھر سورہ رحمان کا باب جی پیغام دیا. ویری گڈ, آپ استاد بھی ہیں ماشاء اللہ. اچھا یہ بتائیں کہ آپ نے جو بھی بتایا سورہ رحمان سے آپ پہ ہونے والے اثرات, پیغام پھیلانے سے بچوں پہ اثرات, جی باب جی. بیگم صاحب ہے یہ واحد آپ ایسی فیملی ہے جو سارے ہی آن بورڈ ہیں. جی باب جی. عام طور پہ ہوتا ہے ایک ہوتا ہے, 2 نہیں ہوتے. الحمدللہ. آپ کیا کہیں گے, ایک فیوچر جنریشن ہماری ہے, بچے ہیں, ان کے پیرنٹس ہیں جو اپنے بچوں کو اسکول بھیجتے ہیں, ان کے لیے کیا پیغام ہے کہ سورہ رحمان کا سننا اور اس کا پھیلانا کیوں ضروری؟ بابا جی سورہ رحمان, اف I want to say something about it, تو اس کا جو سننا ہے وہ تو اس لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ اگر جس طرح سے موم نے بھی بات کی اور آپ نے بھی کہا کہ 3 دفعہ سنیں, اگر بہت زیادہ کرٹیکل سچویشن ہے دن میں, اگر اس سے کم ہے تو 2 دفعہ, نہیں تو 1 دفعہ سنیں. تو 1 دفعہ تو سبھی لوگ سنیں, اس سے زندگی میں جو ہے وہ برکات بہت زیادہ آپ کی نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں. آپ کا جو ہے وہ ایک اوور آل جو جس طرح سے بھی آپ نے کہا کہ پازیٹیوٹی جو ہے وہ آپ کے مائنڈ کے اندر انکلکیٹ ہو جاتی ہے, آ جاتی ہے, اور وہ پازیٹیوٹی ہی سب سے بڑی, جیسے آپ فرماتے ہیں, وہ بہت اس سے بڑی نعمت کوئی بھی نہیں ہے. اس لیے سننا تو سبھی کے لیے ضروری ہے, چاہے کسی کو کوئی مسئلہ ہے یا نہیں ہے. پھیلانے کا جہاں تک تعلق ہے, مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ کے جسم کو خوراک کی ضرورت ہوتی ہے, اسی طرح سے آپ کے روح کو بھی خوراک کی ضرورت ہوتی ہے. تو روح کی خوراک جو ہے وہ میں نے تو اس کو روح کی خوراک پایا جب پھیلانے کے لیے نکلتے ہیں. میں یہاں پہ وہ شاہد بھائی جو سوئٹزرلینڈ میں ہوتے ہیں ان کی ضرور بات کروں گا, کیونکہ میں بڑا موٹیویٹ ہوا جب انہوں نے کہا کہ جی میں ہر روز جو ہے وہ نکلتا ہوں اس کو پھیلانے کے لیے. تو وہ جب سے وہ انہوں نے کہا تو کوشش ہوتی ہے کہ جی اچھا ٹیوزڈے اور فرائیڈے کے علاوہ ہم لوگ بھی جو ہے وہ نکلتے ہیں, اور چاہے 1 2 3 جتنے بھی لوگوں کو دیں پیغام ضرور دیتے ہیں.
اور اس سے جو ایک آپ کے اندر ایک سرینٹی، ایک خوبصورت ایک فیلنگ، خوشی، ایک انڈسکرائبیبل ایک جو ہے وہ سکون کی فیلنگ جو ہے وہ آتی ہے اور روحانی تسکین ہوتی ہے. تو اس لیے پھیلانا تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے in order to keep ourselves on track, in order to keep ourselves in a situation جہاں پہ ہم سکون کی حالت میں رہیں. شاہ جی تھینک یو ویری مچ.